فقتلوہ، اور زور لاؤ، فقتلوہ فقتلوہ فقتلوہ۔ ایدہ کی مطلب ہے؟ حدیث پاک ہے، من سبا نبیًا فقتلوہ، جو کسی بھی نبی کو گالی دے یعنی توہین کرے، کسی بھی نبی کی ادنا درجے کی بھی توہین اور بے ادبی کرے، میرے آقا نے فرمایا فقتلوہ، اس کو معاف نہیں کرنا، اس کو قتل کر دو، واصل جہنم کر کے رکھ دو۔ آج آپ کے باپ کو، میرے باپ کو کوئی بے ادبی کے لفظوں سے یاد کرے، برداشت کرو گے؟ کرو گے برداشت؟ سر پار دیو گے کم از کم، اگر جانو نہ مار سکو تے کوئی گال کر دے ساڑھے ماں پہ انہوں دوبارہ کرو گے؟ لیکن سرکار دی توہین ہوئے تے انہوں ویچ محلے داری بھی آ جاندی، ویچ ملازمت بھی آ جاندی ہے، ویچ سلام دعا بھی آ جاندی ہے، تے ویچ بڑا کچھ آ جاندہ ہے۔ اس دن آ کر تے مغروری نکل جائے گی تیری، جد فرمایا پاک نبی نے اے نہیں امت میری۔ اس دن تے پھر اللہ دا قرآن فرما رہا ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بعض لوگاں دے خلاف اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ مدعی بن جان گے، رسول کہیں گے، رسول اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے یا باری تعالیٰ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا باری تعالیٰ اے میری قوم کلمہ تے میرا پڑھ دی سی پر میرا قرآن پڑھن وری تے عمل کرن لگی انہاں نو مشکل ہوندی سی، عمل کرنا تے قرآن پڑھنا انہاں نو اوکھا لگ دی سی، کلمہ میرا پڑھ دے سن، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کر دیں گے مولا انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہوا تھا۔ یہ کہتے تھے دیکھو جی کافر کا انگریز کا قانون نہیں چلائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ حضرت صدیق اکبر نے حضور کا دین چلایا مگر ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملا، 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہی فوت ہو گئے۔ حضرت عمر نے حضور کا دین نافذ کیا، ان کی روزی رب نے بند کر دی کہ تو نے کافر کا قانون نہیں چلایا، چل تیری روزی بند ہے، وہ بھی 24 گھنٹوں کے اندر اندر فوت ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی بھی، مولا کائنات بھی، منو گے اس گل نو؟ حضرت صدیق اکبر تے 4 سال حکومت کی تھی، تے حضرت فاروق اعظم تقریباً 11 سال حکومت کی تھی، یعنی 10 سال تو زیادہ، اور حضرت عثمان غنی 11 سال تو زیادہ حکومت کی تھی، اور حضرت مولا کائنات نے بھی ایک عرصہ تک حکومت کی تھی۔ منو گے اس گل نو کہ انہوں نے رب دے قرآن دے مطابق حکومت کی تھی تے رب کائنات نے انہوں دی روزی بند نہیں کی تھی؟ قبلہ جدو کوئی رب تعالیٰ دے حکم تے چلے عمل کرے، رب تعالیٰ روزی دے دروازے ہور زیادہ کھول دے، پہلے بند نہیں کردا۔ اے آج جنی تنگ دستی آئی کھڑی ہے نا، اے سارے کافر دا قانون چلاؤن دی نوسط ہے۔ آج پوری قوم کافر دے قانون کنڈ کر دے آکھے جاوے جہنم، او پیا ہے ساڑھے واسطے اللہ دا قرآن کافی۔ حضرت فاروق اعظم دا دور سی، ایک علاقہ فتح ہویا، اتھو کتاباں دیاں لائبریریاں ہتھے آئیاں، صحابہ کرام نے عرض کیتی ہے امیر المومنین انہاں دا ترجمہ کرا کے نا تے لوکاں نو دیو اے پڑھیا کرن۔ آپ نے فرمایا اچھا اے دسو کہ لوکاں نو دے دیے پڑھیا کرن، اے دسو انہاں کتاباں چ ہے کی؟ جی اے دے وچ علم ہے، اے دے چو بڑا کچھ لبے گا۔ آپ نے فرمایا سنو، اگر انہاں کتاباں وچ گمراہی ہے تے رب نے پہلے گمراہی تو کر لیا ہے تے دوبارہ اپنے سر نویں گمراہی کیوں مسلط کریے؟ تے اگر انہاں کتاباں دے وچ ہدایت ہے تے رب دے قرآن تو وڈا ہادی کیڑا ہے؟ کیوں جی؟ اور رب دے قرآن تو وڈا کوئی ہدایت دین والا ہے؟ کوئی ہدایت والی کتاب رب دے قرآن تو کوئی وڈی ہے تے سانوں ہی دسو اسی قرآن نو ایک پاسے کر دینے۔ آج اسی لوگ نا قرآن پاک جڑا نا کتابی شکل چ ایدا بڑا ادب کر دے نو، چم چم کے تے سینے نہ لا لا کے تے اچھی جگہ تے اکھاں دے لاواں گے، سانوں ادنا بڑا پیار ہے۔ ایتھے پیا ہوئے تے دے کسے کنڈ نہیں کردی، جے کوئی ماڑی جی کنڈ کرے شبہ پیدا ہوئے او پیچھے قرآن پہ ادھر کنڈ ہون ڈئی قرآن۔ قبلہ کتابی شکل میں قرآن ہو، اس کی طرف پشت کرنے سے بندہ صرف گناہگار ہوتا ہے، اور قرآن کے حکم کو پشت کر دی جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا
قرآن کی کتاب کی شکل میں قرآن کی بے ادبی ہو جائے، اس کو بندہ پشت کر دے تو بندہ گناہ گار ہے۔ لیکن قرآن نے جو کہا کہ یہ حکم تمہارے لیے اس طرح ہے، چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو پھر کوئی بندہ کہے جی ہم سے نہیں ہوتا، قرآن کے حکم کو جو پس پشت ڈال دے گا پھر وہ بندہ مسلمان نہیں رہ سکے گا۔ لہٰذا جنہوں نے اللہ کے قرآن کے احکامات کو آج تک پس پشت ڈال رکھا ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہاں ہر بندے نے پیش ہونا ہے، تو کم از کم کوئی ایسا بہانہ لے کر جائے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ان کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے کافی ہو، ورنہ پھر ہمیشہ 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 کے لیے ابو جہل کے ساتھ جہنم رسید ہونا پڑے گا۔ رب کائنات یہ باتیں سمجھ کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی اور اپنے احوال کی اصلاح کی